عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقوموا لله قانتين. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے ضروریات دین کے حوالے سے عقائد، سیرت اور مسائل اور آداب پر مشتمل باتیں بیان کی جا رہی تھی، موضوعات بیان کیے جا رہے تھے، اور عقائد میں عقائد حقہ اور عقائد باطلہ کے بعد جن 72 فرقوں کی نشاندہی کی گئی تھی، ان میں سے ہر ایک کا مختصر اور ضروری تذکرہ بھی کیا گیا تھا، اور فرقہ وہابیہ کا بھی تسلسل کے ساتھ مختصر طور پر آپ کے سامنے ان کی تاریخ بیان کی گئی تھی کہ یہ فرقہ وہابیہ جو ہے یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب ہے، اور پھر ان کے ظلم کیا ہے، ان کے ستم کیا تھے، اور پھر حکومت برطانیہ سے ان کی دوستی اور معاہدہ، یہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا. اور ہندوستان میں بھی ان لوگوں کی حکومت برطانیہ سے جو ہے نا دوستی، اور پھر حکومت برطانیہ سے خواہش کرنا کہ ہمارا نام وہابی کے بجائے اہل حدیث رکھ دیا جائے، اور پھر ان کی بات کو مانتے ہوئے حکومت برطانیہ کا ہندوستان میں ان کا نام اہل حدیث رکھنا اور رجسٹر کرنا، اس تعلق سے تفصیلات بیان کی گئی تھی. اور سابق میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے محدثین کو کہتے ہیں، جن کو لاکھوں حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوتی ہیں. پھر سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی. اور جو ہے نا عزیزان محترم، اہل حدیث جو ہے نا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات بہت سی احادیث پر عمل نہیں کرتے، جبکہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اجماع کے متعلق جو حدیثیں ہیں اس کے منکر ہیں، قیاس کے متعلق جو حدیثیں ہیں اس کے منکر ہے. سابق میں یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے. اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلو کہ اہل حدیث ہونا بہت مشکل ہے، اہل سنت ہونا بہت آسان ہے. اہل حدیث ہونا بہت مشکل ہے اور اہل سنت ہونا بہت آسان ہے. اب آپ بولیں گے کیوں؟ جو ہے نا حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور کو کہتے ہیں، اور سرکار کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. علمی زبان میں اس کو تقریر کہتے ہیں، خاموشی اختیار کرنے کو تقریر کہتے ہیں. احادیث بہت طرح کی ہوتی ہیں، یعنی بعض سرکار کے اعمال، بعض اقوال جو ہے نا سرکار کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ امت کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اور احادیث میں بھی بہت طرح کی حدیث ہوتی ہیں، بعض حدیثیں ناسخ ہوتی ہیں، بعض حدیثیں منسوخ ہوتے ہیں، یعنی بعض حدیثوں کا حکم باقی نہیں رہتا، بعض حدیثوں کا حکم کیا ہوتا ہے، باقی جو ہے نا رہتا ہے. اس کو میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو. تو لہذا جو حدیث پہلے ایک حدیث سرکار فرما دیتے ہیں مصلحت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد دوسری حدیث پہلی والی حدیث کے حکم کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو جس کا حکم ختم ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جس کا حکم باقی ہے اس کو کیا ہے، ناسخ کہتے ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے، حدیث میں سرکار کی خصوصیات والی احادیث بھی ہوتی ہیں، وہ احادیث بھی ہوتی ہے جو منسوخ ہیں، جن کا حکم ختم ہو گیا ہے. تو اہل حدیث کہنے والے ظاہر سی بات ہے ان تمام احادیث پر تو عمل نہیں کر سکتے. لہذا اگر اہل حدیث اس عنوان سے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ محدثین جو حدیث کی خدمت میں ہیں وہ تو اہل حدیث ہے ہی ہیں.
یہ تو نہ محدث ہیں، ان لوگ تو محدث نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ایک حدیث بھی سند اور متن کے ساتھ یاد نہیں ہے، اکثر کو اکا دکا کا یہ الگ بات ہے۔ اور جو ہے نا محدثین اہل حدیث سے مراد اگر وہ حضرات ہیں جو لاکھوں حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد رکھتے ہیں جیسے محدثین ہیں، تو انہیں پورا حق ہے اہل حدیث کہنے کا۔ اب جو حضرات اس دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ان سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ اہل حدیث کے عنوان سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو بہت سی احادیث ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، جن پر عمل نہیں ہو سکتا، جس کا حکم باقی نہیں رہا، اور بہت سی احادیث ایسی ہوتی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کی خصوصیات پر مبنی ہوتی ہے، وہ عمل وہ سرکار کے ساتھ خاص ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے علاوہ امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پر بھی آپ اہل حدیث کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اب رہا جہاں تک اہل سنت کا ہے، تو سنت کہتے ہیں ان احادیث کو، سرکار کی ان احادیث کو جو امت کے لیے ہے، جن کو امت کے لیے کیا کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، جن کو اپنانے کا امت کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امت کو جن احادیث جو ہے نا اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جو احادیث امت کے لیے ہے، امت کو عمل کرنے کے لیے ہے، وہ احادیث سرکار کی خصوصیات میں سے بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ احادیث بھی نہیں ہو سکتی جن کا حکم کیا ہو چکا ہے، ختم جو ہے نا ہو چکا ہے۔ تو لہذا وہی احادیث سنت میں آتی ہے جن کا حکم بھی باقی ہے اور جو سرکار کی خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ خالص امت کے لیے ہے، تو لہذا اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کہنا یہ صحیح ہے، لیکن اہل حدیث اس معنی میں کہنا کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، یہ صحیح جو ہے نا نہیں ہے۔ تو یہ ایک تمہیدی بات۔ تو لہذا یہ تسلسل کے ساتھ اہل حدیث کی تاریخ آپ کے سامنے، فرق وہابی بولیے، اہل حدیث بولیے، سلفی بولیے، یہ سب جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا جماعت کے مختلف جو ہے نا نام ہیں۔ تو لہذا ان کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان، مختصر کے اچھے انداز میں ہی آپ کو جو ہے نا اس کی تاریخ بیان کی گئی، آغاز کیسے ہوا، پھر حکومتی مدد کیسے ملی، پھر مسلمانوں پر ظلم کیسے ہوا، پھر عالمی جنگ کے وقت انہوں نے کیسے تبدیلی کی، کیسے بغاوت کی، فلاں فلاں فلاں، یہ سب تبدیلی تاریخ آپ کے سامنے جو ہے نا آ چکی ہے۔ اب رہا یہ حضرات جو ہے نا ان کے کچھ خصوصی اعمال ہیں، ان کے جو خصوصی جو ہے نا ایک حرکات ہیں، یا خصوصی ایک جو ہے نا ان کا ایک علامت جیسا بول سکتے ہیں آپ، وہ علامت ہے، وہ چند چیزیں جو ہے نا وہ چند مسائل ہیں جن پر وہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو حق سمجھتے ہیں، اور احناف جو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے نا حنفی حضرات کو اس معاملے میں غلط اور گمراہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان جن کو علم نہیں ہوتا، جن کو یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ مسئلہ کس سے پوچھنا ہے، کس سے حاصل کرنا ہے، کم از کم انسان کو اتنی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس سے پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، آپ بیمار ہو گئے تو جو ہے نا انجینئر کے پاس نہیں جاتے، کسی اور کے پاس نہیں جاتے، بیمار ہوئے تو آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیمار ہو تو اتنی سمجھ ہے آپ کو کہ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، لیکن ہمارے پاس دین کے معاملے میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ مسئلہ پیش ہوئے تو عالم کے پاس جائیں یا جاہل کے پاس جائیں، سمجھے؟ نہ اس کی صورت عالم کی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس علم کی کوئی بو ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہوتی ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، یا نہ یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہے نا وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، جبکہ جو ہے نا حدیث میں واضح طور پر تاکیدی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے نا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دینی علم جو دیکھ رہے ہو یا ایک علم نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ ہر چیز ایک علم کے حد تک رہتی ہے، دین نہیں ہوتی۔ ڈاکٹریٹ کا علم ہے وہ دین نہیں ہے، انجینئرنگ کا علم ہے یہ دین نہیں ہے، دیگر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے یہ دین نہیں ہے، وہ ایک علم ہے، وہ ایک فن ہے، وہ ایک نالج ہے، لیکن یہ جو دینی علم ہے یہ صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا دین ہے۔ یہ تو فانظروا امن تاخذون دینکم، تم غور کرو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ تو لہذا یہ باضابطہ تاکیدی احکام ہے۔ تو یہ جو ہے نا محمد ابن سیرین ایک تابعی ہے جن کو یوسف زمانہ کہا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے یہ خواب کی تعبیر بولنے میں بڑے ماہر تھے، قرآن میں آپ کے خواب کی تعبیرات کا جو ہے نا تذکرہ بھی ہے، وہ تفصیلی بات الگ ہے وہ۔ تو محمد ابن سیرین کی باضابطہ ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے حوالے سے، عربی میں کتاب ہے، تو لہذا وہ بہت بڑے جو ہے نا تابعی ہیں۔ تابعی بولے تو سرکار صحابی کو جس نے دیکھا ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ خبر فرمائی ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، تو ان لوگوں کی ہدایت کی سرکار نے کیا ہے معلوم ہے ضمانت دی ہے۔ تو محمد ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہے کہ جو ہے نا ہم کچھ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ نے کہا طلبہ کے حلقے
حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا نہیں میں نہیں سننا چاہتا, تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں کم از کم قرآن تو سن لیجئے, تو آپ نے کہا نہیں. تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے, تو طلباء نے پوچھا کہ جو ہے نا آپ نے کم از کم قرآن سن لیتے, دین کی بات ہی کہہ رہے تھے سن لیتے. تو آپ نے کہا کہ ان کی کوئی غلط بات میرے دل میں بیٹھ جاتی اور میرے ایمان میں خلل پیدا ہوتا, تو پھر یہ غلط بات اگر بیٹھ جاتی تو پھر میرا جو ہے نا میرے ایمان میں خلل پیدا ہوتا, اس لیے میں نے نہیں سنا. تو یہ کس کی احتیاط ہے؟ وقت کے بہت بڑے تابعی عالم فاضل بڑے بڑے جلیل القدر عالم کی بات ہے, ان کی احتیاط یہ ہے. ہم لوگ جو ہے نا ہر کس و ناقص کی جو ہے نا یوٹیوب پہ جو بھی آ گیا دیکھ لیے, یوٹیوب پہ جو بھی سمجھ میں آیا دیکھ لیے, کسی کی انگلش پر فریفتہ ہو گئے, کسی کے لباس پر فریفتہ ہو گئے, کسی کی باتوں پر چرب زبانی پر فریفتہ ہو گئے, اور جا کر جو ہے نا اس سے کیا کر لے رہے ہیں, مسائل پوچھ لے رہے ہیں. مگر کم از کم ہمیں اتنی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ زندگی کے دیگر معاملات میں ہمیں معلوم ہے کہ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اگر گھر بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جانا ہے, اگر نل نہیں آ رہا, صفائی نہیں ہے تو بلدیہ میں درخواست دینا ہے. اتنی تو سمجھ ہمیں ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے جو ہے نا کورے اگر ہو جاتے ہیں کہ کون سی بات کس سے پوچھنا ہمیں معلوم نہیں ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو, جاہلوں سے پوچھنے کا حکم نہیں دے رہا قرآن. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کے بارے میں اگر اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو باخبر لوگوں سے پوچھو. تو یہ ہمارے اندر یہ چیز دین کے معاملے میں ہمارے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اہمیت نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے. تو لہذا اور بہت سے لوگ جو ہے نا اہمیت نہیں ہونے کی بنیاد پر, یا بعض لوگ جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ دریافت کرنے, مسئلہ مل جائے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں, ان سے پوچھ کر جہاں اپنی مرضی کے مطابق مل گیا وہاں پر عمل کرتے ہیں. خیر ہماری یہ کارکردگی ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن مرنے کے بعد ہمیں اس کا جواب دینا ہے, پھر اپنے اعمال کا حساب جو ہے نا دینا ہے. تو خلاصہ گفتگو میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بہت سے لوگ جو ہے نا ان غیر مخلد حضرات کی, اہل حدیث حضرات کی دیکھا دیکھی میں آ کے رفع یدین, یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے. یہ مسئلہ نوجوانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے نا چل رہا ہے, رفع یدین کا. وہ رفع یدین کیا ہے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے بتاؤں گا ہر چیز. دیکھیے یہ غیر مخلد حضرات بعض اعمال ایسے ہیں جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی مشابہت ہے, اور ان کے بعض اعمال جو ہے نا امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی مشابہت ہے. لیکن یہ امام شافعی کی پیروی میں وہ عمل نہیں کرتے, امام احمد بن حنبل کی پیروی میں نہیں کرتے, امام مالک کی پیروی میں نہیں کرتے, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں, یہ حدیث پر جو ہے نا عمل کر رہے ہیں. اب آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے جو علم رکھتا ہے, انسان کی نفسیات سے واقف ہے, دواؤں کا مزاج اسے معلوم ہے, کون سی دوا کیسی ہے, کون سی دوا کا گرم ہے سرد ہے, کون سی دوا کس کو دینا چاہیے جو ہے نا, اور جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ مریض کی طبیعت کیسی ہوتی ہے, کیسے مریض کو کیسی دوا دینا چاہیے, کب کیسی دوا دینا چاہیے, کتنا ڈوز دینا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, ایک دوا تجویز کر رہا ہے, وہی جو ہے نا وہی دوا جو ہے نا ایک کمپاؤنڈر تجویز کر رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ اگرچہ کہ صحیح ہو, دونوں کی بات صحیح ہو, لیکن بات کس کی مانیں گے؟ اگر ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں تو دنیا کہے گی واقعی یہ سمجھدار رکھنے والا سمجھدار آدمی ہے, اور ایک اہل علم کی, ایک علم رکھنے والے کی بات مان رہا ہے. اور جو ہے نا ایک آدمی کمپاؤنڈر ہے, یا نیٹ پہ دیکھ کر سرچ کر کے کیا کر لیا معلوم, دوا بول رہا ہے, دوا سجیسٹ کر رہا ہے آپ کو, تو آپ اس کی بات مان رہے ہیں. تو دنیا بولتی ہے کہ جو ہے نا میڈیکل شاپ والے سے جو ہے نا جو چھوٹی موٹی بی فارمیسی کرا ہوا ہے اس سے آپ بڑی بڑی دوائیں لے رہے ہیں. تو لہٰذا دنیا کہتی ہے کہ جو ہے نا یہ سمجھدار آدمی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو اہل حدیث غیر مخلد حضرات ہے, اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا آج کل نوجوان طبقے میں بہت سے لوگ جو ہے یہ اس میں کوئی عالم نہیں ہے, اس کو حدیث کی بات تو کرتا ہے لیکن حدیث کا یہ عبارت نہیں آتی, بلکہ میں آپ کی اطلاع یہ دیتا چلوں کہ ناظرہ قرآن بھی صحیح نہیں آتا, تجوید بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ہمارے نوجوان ان سے بات کرتے ہیں, سنتے ہیں اور عمل جو ہے نا کرتے ہیں. اگر ان کی کوئی بات کسی امام کی بات سے موافقت بھی کرتی ہے تو بھی ہمیں جو ہے نا وہ حق حاصل نہیں ہے. ہم اگر ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ گمراہی ہے, کیونکہ اگر آپ امام شافعی کے پیروکار ہیں تو امام شافعی کے پیروکار ہیں تو پھر جو ہے نا وہ آپ امام جو ہے نا شافعی کی حیثیت سے آپ ان کے اس پر عمل کر سکتے ہیں. آپ حنفی ہیں تو حنفی حیثیت سے امام اعظم کی پیروی کر سکتے ہیں, اور مالکی ہے تو مالکی حیثیت سے امام مالک کی پیروی کر سکتے ہیں, حنبلی ہیں تو حنبلی حیثیت سے. کسی مجتہد سے کی جو ہے نا پیروی کر رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, لیکن اگر وہی بات کوئی ایرا غیرہ کہہ رہا ہے تو اس میں آپ کی جو ہے نا گمراہی ہے, آپ کی گمراہی ہے. کیونکہ جو ہے نا وہ کسی امام کو فالو کر کے نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ اپنے سمجھ سے جو ہے نا حدیث پڑھ لیا, اس کا ترجمہ پڑھ لیا, اس پر کیا کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں, ایک باریک بات بتاتا رہوں, محدثین میں جو ہے نا ایک طبقہ ہے جس کو اصحاب ظواہر کہتے ہیں.
اصحاب ظواہر. ظواہر اصحاب ظواہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں, اور حدیث کا ظاہری مفہوم ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جو ہوتا ہے, بلکہ اس کے اندر ایک دوسری چیز بھی جو ہے نا ہوتی ہے, اس کے اندر گہرائی بھی ہوتی ہے. ہر حدیث جو ہے نا آپ الفاظ پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے. بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ترجمے سے بھی سمجھ لے سکتے ہیں اور جو ہے نا مطلب سمجھ لے سکتے ہیں, لیکن بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے جو بات بولی گئی ہو مطلب نہیں ہوتا, وہاں اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے, اس میں سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں تفقہ کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں اجتہاد اور صلاحیت کی ضرورت پیش آتی ہے, تو وہ یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ حضرات عام طور پر ایسی ظاہری حدیثوں پر جو اصحاب ظواہر ہیں ان کی ظاہری حدیثوں پر جیسے وہ ظاہری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں, یہ بھی ظاہری حدیث پر کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ حدیث ہے تو پھر اس کی مخالف یہ حدیث کوئی ہے کیا, اس سے کوئی حدیث ٹکرا رہی ہے کیا, اس حدیث بولنے کے وقت سرکار کا یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں مفہوم ہے سب کے لیے ہے یا کسی مخصوص وقت کے لیے ہے, سب لوگوں کے لیے ہے یا بعض لوگوں کے لیے ہے, یا بولنے کے وقت موقع محل کیسا تھا, پھر اس کے خلاف اگر دوسری حدیث ہے تو اس کے معنی کیا ہے, پھر اس کے معنی کیا ہے, دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو کس معاملے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, ٹکراؤ یا حقیقی ہے یا الفاظ میں ٹکراؤ ہے. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے نا وہ صرف علماء جانتے ہیں, وہ عام آدمی نہیں جانتا. بول دیا حدیث سنا, حدیث کوئی بھی سنا دے سکتا ہے. آج کل جو ہے نا آپ چیٹ جی پی ٹی میں بھی کیا ہو رہا ہے, آپ سوال کریں تو جو ہے نا جواب دے رہا ہے. کئی نوجوان چیٹ جی پی ٹی پہ جو ہے نا مسئلہ ڈال کے حل کر لے رہے ہیں مسئلے, لیکن بعض اوقات چیٹ جی پی ٹی بھی غلط جوابات دے رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا کیا کرتا, آپ کو نہیں سب کے وہ پیش کرتا آپ کو, وہ قادیانی کے بھی بولتا, اہل حدیث کے بھی بولتا, حنفی بھی بولتا, شافعی بولتا, سب وہاں کا ہے معلوم ہے, وہاں پر پورا جمع ہے وہاں پر. اب آپ پوچھتے کیا کر دیتا, ان جواب دے دیتا. اب آپ کو تمیز ہونا کہ کون سا حق ہے کون سا بات ہے, یہ تمیز آپ کو نہیں ہوتی. نہیں ہو کر کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان, جو سمجھ میں آیا جو اچھا ہے اس پر کیا کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. یہ گمراہی ہے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ سخت کیا ہے ضرورت ہے. تو علماء سے پوچھیے, آپ کے لیے ایک ڈاکٹر سے پوچھیے تو ڈاکٹر بولے گا کہ آپ کی طبیعت یہ ہے, آپ کا مرض یہ ہے اور آپ کی بنیاد اس کی یہ ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو لہذا آپ کو صحیح طور پر دوا دے گا, صحیح طور پر ڈوز دے گا اور آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. ورنہ آپ اگر ایسا کرنے جائیں گے تو جس طرح آپ جان سے جو ہے نا ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اگر غلط دوا کھا لیں گے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو لہذا یہ رفع یدین کا مسئلہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. آج کل بہت سے نوجوانوں کو میں جو ہے نا دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا رفع یدین بڑے اس سے کر رہے ہیں, بڑی شد و مت سے رفع یدین کر رہے ہیں. رفع یدین کی حقیقت کیا ہے, رفع یدین بولتے کس کو ہیں, اس بارے میں آج تفصیلی بحث میں نہیں جاؤں گا, بلکہ صرف مختصر طور پر آپ کے سامنے جو ہے نا بات رکھوں گا. اگر آپ کسی امام اور مجتہد, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, کسی امام کی پیروی میں اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ قابل مبارکباد ہیں. اور شافعی ہونے کی حیثیت سے امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں, حنبلی ہونے کی حیثیت سے امام حنبل کو فالو کر رہے ہیں, مالکی ہونے کی حیثیت سے امام مالک کو فالو کر رہے ہیں, حنفی ہونے کی حیثیت سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ قابل مبارکباد ہے. آپ صحیح راستے پر ہیں اور ایک علم کے راستے پر ہیں اور ایک اہل حق کے راستے پر ہیں اور ایک باصلاحیت ہستی کے پیروکار ہیں. آپ جہالت کے پیروکار نہیں ہیں, بلکہ آپ علم کے پیروکار ہیں, علم کے پیروکار ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خود ہے کہ اگر مجتہد قرآن و حدیث سے کسی مسئلے میں اجتہاد کیا, غور و فکر کر کے قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکالا, اگر وہ اپنے نکالنے میں, اپنے مسئلہ بیان کرنے میں صحیح ہے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا, اگر غلطی بھی ہو جائے تو اسے ایک ثواب ملے گا. غلطی بھی ہو جائے تو کیا معلوم, ایک ثواب کیا کرے گا, اسے ملے گا. تو یہ ہمارے جو چار امام ہیں یہ مجتہد ہیں. اگر خدا نہ اگر یہ جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں تھے. تقویٰ, طہارت, حدیث, تفسیر, جملہ 60 علوم ہوتے ہیں جو قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے, تو وہ اس پر ماہر تھے یہ. اور آج جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو حدیث کا ترجمے کے سوا کچھ نہیں آتا, حدیث کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا اور قرآن کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا. وہ ترجمہ کون کرا, وہ ان کرنے والا بھی کس حد تک صحیح ہے اور کرنے والا بھی واقعی عالم ہے یا نہیں ہے, کون ہے کچھ بھی نہیں معلوم, جو ہے نا یہ ہمارا حال ہے. تو ایسے لوگوں کی پیروی کریں. جبکہ یہ ائمہ جو تھے, یہ ائمہ اکرام, ان کی زندگیاں پوری تقویٰ اور طہارت کا نمونہ تھی. اپنے وقت کے امام تھے, تقوی میں بھی, علم میں بھی, اور جو ہے نا فقہی اور دین کی سمجھ کی صلاحیت میں بھی. دنیا ان کا لوہا مانا کرتی تھی. تو لہذا عزیزان محترم, ان کو چھوڑ کر ہم جو ہے نا کس کے بنے اس کے پیچھے جو ہے نا ہم جا رہے ہیں. نوجوانوں سے خاص طور پر میری گزارش ہے کہ آپ اس بات پر بچ جائیے. ہمارے 4 ائمہ ہیں اور حق یہی ہے, اور یہ لوگ یہ خدا کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے, ان کا مسلک بھی مقبول ہے, ان کے نشان بیان کردہ مسائل بھی جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں کیا ہے مقبول ہے. ان سے وابستگی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت ہے. ان چاروں سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی ہے اور خدا کی بارگاہ سے دور ہونے کی علامت ہے. یہ باخبر کرنا میرا کام تھا, آگے آپ کی ذمہ داری ہے. تو آئیے میں جس مسئلے کی طرف آج آپ بات کرنا جا رہا ہوں وہ ہے رفع یدین کا مسئلہ. رفع یدین کی حقیقت کیا ہے آپ سنیے, اس کے بعد آپ جو ہے نا پہچان لیں گے. تو رفع یدین کا مطلب, رفع یدین 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, ایک رفع اور ایک یدین. رفع کے معنی اٹھانا, یدین معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا.
رفع یدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی یہ رفع یدین کا تعلق نماز سے ہے، نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، نماز میں دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا، اٹھانا۔ احناف کے پاس مسلک حنفی میں نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، یعنی جب اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو، اللہ اکبر کہتے وقت کیا کرنا ہے، ہاتھ جو ہے نا اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ، اس کے علاوہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ غیر مخلد حضرات جو کہتے ہیں، غیر مخلد حضرات جو کہتے ہیں، یعنی اہل حدیث حضرات جو کہتے ہیں کہ وہ تو ہاتھ تکبیر تحریمہ کہتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی بہت سے نوجوانوں کو میں نے جو ہے نا دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو ہے نا ہاتھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو نوجوانوں کو پوچھا جائے تو بھی انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا دیکھے یہ کر لیے، ان کا دیکھے وہ کر لیے، ان کا دیکھیے، دیکھیے یہ دین ہے، کوئی فیشن نہیں ہے کہ فلاں کا ہیئر اسٹائل پسند آ گیا اس کا ہیئر اسٹائل کر لیے، فلاں کا ڈریس پسند آ گیا وہ لو لیا اختیار کر لیے، فلاں کا لائف اسٹائل پسند آ گیا وہ اپنا لیے۔ یہ دین ہے، یہ دنیا و آخرت کا معاملہ ہے، یہ بڑی جو ہے نا سمجھداری کے ساتھ کیا جانے والا اور آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے احتیاط کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ ہے۔ تو لہذا آئیے عزیزان محترم، تو رفع یدین کے تعلق سے مختصر بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ تو لہذا میں بتا دیا پہلے کہ ہمارے پاس مسلک حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس کے علاوہ پھر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، یہ ایک بات۔ اور جو ہے نا اہل حدیث حضرات کے پاس تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اٹھانا ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی اٹھانا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا کرنا ہے، اٹھانا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں رفع یدین کا مسئلہ، ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں، بعض احادیث ایسی ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی ہاتھ اٹھایا، رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھایا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھایا۔ یہ احادیث ایسی بھی احادیث ہے، ایسی بھی احادیث ہے۔ اور جو ہے نا بعض احادیث ایسی ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے نا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، کسی اور وقت ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو دونوں طرح کی احادیث بھی آپ کو ملے گی۔ ایک عام آدمی جس کو علم نہیں ہے وہ کیسے پہچانے کہ کس پر عمل کرنا، کیسے کرنا، جو سمجھ میں آیا وہ لے لیا۔ لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حدیثوں میں ناسخ اور منسوخ ہوتے ہیں، یعنی بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں جن کا حکم ختم ہو گیا ہوتا ہے، بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں جن کا حکم کیا ہوتا ہے، باقی جو ہے نا رہتا ہے۔ تو جتنی بھی جو ہے نا حدیثیں رفع یدین کی ہے، رفع یدین مطلب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا، یہ حدیثیں پہلے کی ہے، ابتدائی وقت کی ہے۔ لیکن بعد میں سرکار کا جو آخری عمل رہا، سرکار نے جس کو پسند فرمایا اور خلفائے راشدین میں جس پر عمل کیا، وہ ہے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، باقی کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میں آپ کو بتلاتا چلو، سب سے پہلے دیکھیے میں نے دو بھی باتیں بتلا دی ہیں، وہ احادیث بھی ہیں، ان احادیث کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ ابتدائی احادیث ہے، وہ ابتدائی وقت کی احادیث ہیں، وہ سرکار کا ابتدائی عمل ہے۔ سرکار کا جو امت کے لیے جو قابل عمل جو ہوتا ہے وہ سرکار کا آخری عمل ہوتا ہے، امت کے لیے جو قابل عمل ہوتا ہے وہ سرکار کا آخری عمل ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا چلوں جو ہے نا جن میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی بھی پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ میں خلاصہ حدیث کا بول رہا ہوں، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے۔ اور شرح معانی الآثار کی حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ جو ہے نا فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ اور ابراہیم نخعی یہ بہت بڑے محدثین اور فقہاء، یاد رکھیے ذہن کو، مغیرہ اور ابراہیم نخعی یہ دونوں کو ذہن رکھیے، بہت بڑے فقہاء اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی جو ہے نا رسول ہیں۔ تو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا۔ کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ، وہ حدیث جو بتا رہا ہوں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی حدیث بتا رہا ہوں میں، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا کہ سرکار نے تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے نا ہاتھ اٹھایا، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھائے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھائے۔ اور یہ حدیث کو جو ہے نا مغیرہ نے ابراہیم نخعی کے سامنے بیان کیا، ابراہیم نخعی کے سامنے بیان کیا۔ تو ابراہیم نخعی نے کہا کہ وائل نے 1 مرتبہ سرکار کو دیکھا ہوگا کہ سرکار نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے 50 مرتبہ سرکار کو دیکھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے۔
وائل نے صرف ایک مرتبہ دیکھا کہ سرکار نے 3 مرتبہ رفع یدین فرمایا، ہاتھ اٹھایا 3 مرتبہ، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے 50 مرتبہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلو، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، تو کیوں ایسا کیوں کہا ابراہیم نخعی نے، ایسا کیوں کہا؟ یہ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، انہوں یہ ایمان لائے اور ایمان لا کر جو ہے نا کیا کیے، وہ پھر جو ہے نا تعلیم سرکار سے جو حاصل کرنا تھا حاصل کر لی، اس کے بعد چلے گئے، مکہ مدینہ منورہ میں نہیں رہے، مدینہ شریف میں آپ کا قیام نہیں رہا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سرکار کے خادم تھے، سفر میں بھی سرکار کے ساتھ رہتے تھے اور سرکار اپنے وطن میں ہوتے تھے بھی سرکار کے ساتھ رہتے تھے۔ سرکار کے اگر سرکار جو ہے نا وضو کرنے کا ارادہ فرماتے تو سرکار کے جو ہے نا کے لیے پانی پیش کرتے تھے، سرکار نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سرکار کے لیے جانماز پیش کرتے تھے، سرکار جب چپل اتارتے تو اپنے آستینوں میں رکھ لیا کرتے تھے۔ سرکار نے ان کو دین کی سمجھ کی جو ہے نا دعا بھی فرمائی تھی، اور ان کے لیے اجازت تھی کہ گھر میں بلا تکلف کبھی بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے ان کو اپنے گھر والوں میں شمار فرمایا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے، لیکن اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں تھی جتنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ اپنے ان کو فضیلت یہ حاصل تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ سرکار کے گھر والوں کی طرح تھے، بلا تکلف گھر میں آنے کی انہیں اجازت تھی، اور ہر وقت سرکار کے ساتھ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ایک محدود وقت کے لیے تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ہمیشہ کے لیے تھی۔ پھر سرکار نے ان کی جو ہے نا صحابہ سے یہ بھی کہا تھا کہ تم تعلیم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کرو، تعلیم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کرو، اور جو ہے نا صحابہ اکرام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتوے لیا کرتے تھے، کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو ان سے پوچھ کر جو ہے نا مسئلہ حل کیا کرتے تھے، اور عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلفائے راشدین ان کی علم کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کی دین کی سمجھ عطا کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی مطلب جو ہے نا حدیث کی سمجھ رکھنے والے، حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے صحابہ میں آپ کا شمار کیا کیا جاتا ہے۔ اور مسئلہ ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ مسلک حنفی کا اکثر دار و مدار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایتوں پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا اور آپ کی جو ہے نا جو آپ نے جو ہے نا اسلامی قانون بنایا وہ اس کا تقریباً دار و مدار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اب ان کے تعلق سے حدیث سنیے، نسائی میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 الفاظ ہیں، الا اصلی بکم الا اخبرکم، 2 الفاظ ہیں، کیا میں تمہیں جو ہے نا سرکار کی نماز نہ پڑھاؤں یا میں تمہیں سرکار کی نماز کے بارے میں خبر نہ دو، سرکار کی نماز نہ بتلاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں حدیثوں میں بھی جو ہے نا سرکار کی نماز کو بتلایا، تو سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہاں تک ہوگی بات آپ کی۔ تو لہذا میں نے آپ کے سامنے بات بتلائی تھی کہ وہ احادیث بھی ہیں جن کو کیا ہے معلوم ہے، جن میں سرکار نے رفع یدین فرمایا تھا، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن جو ہے نا وہ احادیث بھی ہیں جن میں صرف سرکار نے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا، دونوں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب آئیے اور ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم رفع یدین کرے بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بار بار رفع یدین کرتے ہوئے صحابہ کو سرکار نے دیکھا، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے نماز میں دیکھا، تو سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا ہے مجھ کو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ بے چین گھوڑوں کے دم ہلانے کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو۔ گھوڑا جب بے چین ہوتا ہے تو دم اٹھا کر دم ہلانے لگتا ہے، تو بے چین گھوڑے جس طرح اپنی دم ہلاتے ہیں، تم نماز میں کیا کر رہے ہو، بار بار اپنے ہاتھ ویسے ہلا رہے ہو، لہذا نماز میں خاموشی اختیار کرو، نماز میں خاموش رہو، خاموشی اختیار کرو۔ اور ایک قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اَيْ سَاكِتِينَ، نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو خاموشی سے کھڑے رہو، خاموشی سے کھڑے رہو، یعنی حرکت نہ ہو، خاموشی سے جو ہے نا کھڑے رہو۔
اور دوسرا اور ایک آیت میں نے کہی کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع و خضوع کہتے ہیں دل میں بھی خوف الہی ہو اور ظاہر میں بھی کوئی حرکت نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، صحابی رسول بھی ہیں، سرکار نے ان کو قرآن کی تفسیر کے علم کی دعا فرمائی تھی۔ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ دیگر تفسیر اللہ سے ڈرو اور بار بار ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ اس کی تفسیر بیان فرما رہا ہے۔ نماز میں بار بار ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ تفسیر کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، تفسیر ابن عباس میں ہے۔ تو ان روایات کو، ان احادیث کو دیکھنے کے بعد دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ بار بار نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ سرکار کے لیے پسند بھی نہیں ہے، اور نماز میں جو ہے نا اس کی اجازت بھی جو ہے نا نہیں ہے۔ یہ تو رفع یدین کا مسئلہ تھا، لیکن بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا ہے، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں مزاج بن گیا، 10 منٹ ہوتی، 5 منٹ ہوتی نماز، ادھر اٹھاتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کھجاتے رہے، وہ 10 منٹ میں اتنی حرکت کرتا ہے کہ نماز اس کی غارت ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج سعودی سے آیا ہے، کیونکہ جو ہے نا سعودی میں وہ بار بار یہ کر لینا، اگال سیدھا کر لینا، وہ کر لینا، یہ دیکھ لیا ہمارے نوجوانوں نے، اور اس کے بعد جو ہے نا بہت سے نئے نوجوان، بتا رہا ہوں بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، اور نوجوان خاص طور پر آج جو ہے نا 15 سال 20 سال کے اندر کے جو نوجوان ہیں، اکثر کو دیکھتا ہوں میں کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بازو والے کی بھی نماز غارت کر دیتے ہیں، خود کی نماز بھی غارت، کیونکہ بازو میں ٹھہرتا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ کونیاں لگتی رہتی ہیں، بازو والے کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی وہ پوچھ لیتا ہے، کبھی پوری نماز میں حرکت ہوتا ہے، جبکہ اس کی نماز عضو شرع ہوتی ہی نہیں، آ رہا ہے نماز میں ٹھہر رہا ہے، وقت نکال رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ خود کی نماز بھی غارت کر رہا ہے، بازو والے کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقوموا للہ قانتین، نماز میں ایسے خاموشی سے کھڑے رہو، تمہارا ظاہر بھی خاموش رہے اور جو ہے نا تمہارے دل میں بھی کیا ہے نا توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کا خوف ہو، ادھر ادھر کے خیالات نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہے یہ سرکار نے جو 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت جو ہاتھ اٹھائے، یہ احادیث ابتدا کی ہے۔ بعد کی احادیث سرکار کا خود عمل جو ہے نا اس کے خلاف ہے، اور سرکار نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا گھوڑوں کی دموں کی طرح تم اپنے ہاتھ بار بار کیوں ہلا رہے ہو۔ یہ جو ہے نا یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے سرکار کی خود حدیث ہے، من یعش بعدی منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے، ویسے وقت میں جب اختلافات کا دور ہوگا، ویسے وقت میں جو ہے نا تم پر میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو خلفاء راشدین کا طریقہ یہی تھا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چاروں کے چاروں خلفاء راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ خلاصہ ہے رفع یدین کا معنی کیا ہے، پھر اس کی احادیث کیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ سرکار کا آخری عمل اور خلفاء راشدین کا عمل اور سرکار کا پسندیدہ عمل یہی تھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جائے، اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ یہ رفع یدین جو ہمارے اور اہل حدیث حضرات کے درمیان جو ہے ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ تو خلاصہ گفتگو میری یہ ہے، نوجوانوں سے خواہش ہے کہ ہر کس و کس کی بات ناقص، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں، ہمیشہ یوٹیوب کے علماء اور یوٹیوب کے حکیموں سے پرہیز کریے، یوٹیوب کے علماء اور یوٹیوب کے حکیموں سے پرہیز کیجیے۔ حکیم وہ آیورویدک کا ہو، ایلوپیتھک کا ہو، کون سے بھی ہو، ورنہ آپ کا ذہن کھچڑی بن جائے گا۔ اگر آپ کی بیماری ہے، انسان ہے، بیماری آتے کرتے رہتی ہے، تو آپ کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، کسی مستند حکیم سے بتائیے۔ اگر آپ کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ مستند عالم سے آپ رجوع ہوئیے، لیکن یوٹیوب کے حکیموں کی بات سنیں گے تو گولی اندر جان باہر ہوتے ہیں۔ جس طرح گولی اندر جان باہر ہوتی ہے، ایسی یوٹیوب کے عالموں کو اگر آپ دیکھیں تو بات اندر ایمان باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ خاص طور پر ذہن میں رکھیے۔ یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم یوٹیوب کس غیر ہر کسی کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ میری نظروں میں خود ایسے یوٹیوب کے حکیموں کی دوائیں جو ہے نا اپنا کر یا تجویز کر کے جو ہے نا پریشان ہوا، کیسا ایک انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور آج کل جو برننگ ایشوز ہیں نوجوانوں کے، اس پر خاص طور پر بات کی جاتی ہے، اور وہ دوائیں کثرت سے کیا ہے معلوم ہے، اس کے ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نظر آئیں گے فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چیزیں آپ پرہیز کیجئے ان چیزوں سے۔ ہاں، روحانی اگر علاج ہونا ہے، علمی شرعی رہنمائی ہونا ہے، تو کسی مستند عالم سے رجوع ہوئیے۔ اگر جسمانی علاج کی کوئی مستند چیزیں ہیں، مستند بھائی بیمار ہیں، انسان ہے، اچھا ہے، بیمار ہو تو کسی مستند حکیم سے رجوع ہوئیے۔ کمپاؤنڈروں کے پاس جو ہے نا آپ مت جائیے، خواہ وہ دینی کمپاؤنڈر ہو یا دنیاوی کمپاؤنڈر ہو۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، اور مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ احادیث وہ بھی ہیں، احادیث یہ بھی ہیں، لیکن بولنے کے احادیث
ہدایت اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں الاحادیث مضلۃ الا للفقیہ، حدیثیں گمراہ کرنے والی ہے مگر جو حدیث کی سمجھ رکھتا ہے اس کو گمراہ نہیں کرتی۔ تو حدیث کی سمجھ رکھنے والوں کی پیروی کیجیے، حدیث یاد کرنے والے، حدیث کوٹ کرنے والے، حدیث فلاں والیوم نمبر یہ، فلاں نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حدیث کا حوالہ دیتا ہے، جو حدیث کو کوٹ کرتا ہے وہ جو ہے نا ہدایت یافتہ ہے، نہیں، بلکہ سرکار نے یہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث کی سمجھ، قرآن کی سمجھ یہ ہدایت کی دلیل ہے۔ حدیث کو کوٹ کرنا، حدیث کہاں ہے یہ بتلانا، یہ تو طوطے کو بھی رٹے تھے وہ بھی بول دیتا۔ اگر طوطا، جس طرح طوطا اگر قرآن یاد کرتا ہے تو آپ اس کو امام نہیں بنا سکتے، اسی طرح جو ہے نا کوئی حدیث یاد کرتا ہے تو آپ اس کو اپنا پیشوا نہیں بنا سکتے۔ امام کے لیے انسان ہونا ضروری ہے اور دینی رہنمائی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ میری کچھ گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اب اس کے بعد آپ کی مرضی جو چاہے کیا ہے کرے۔ تو یہ تھا جو ہے نا اہل حدیث، فرقہ اہل حدیث کے اور ہمارے درمیان جو احادیث ہے، جو اختلافات ہیں اس کا ذکر میں نے کیا۔ مختصر طور پر اس کی بہت تفصیلی بحث ہے، سند پہ بحث ہے، حدیث پہ بحث ہے، سب ہے، لیکن میں نے ان کی بات کا بھی انکار نہیں کیا اور ہماری بات بھی رکھی۔ اب آپ کے اندر جو ہے نا جو چیز ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسائل میں جو ہے نا میں آپ حضرات کے سامنے مسائل میں سجدہ سہو کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ سجدہ سہو کتنی چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ میں نے کیا کر دیا تھا، بتلا دیا تھا۔ اصول، بنیادی اصول سجدہ سہو کے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے کیا کر دی تھی، جو ہے نا ایک مرتبہ بیان بھی کر دی تھی، دوسری مرتبہ اس کا ریویژن بھی آپ کے سامنے میں نے کر دیا تھا، میرے ویڈیوز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد صورتیں، جو سجدہ سہو کن کن صورتوں میں عام طور پر جو صورتیں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر سجدہ سہو جو ہے نا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتاتا چلو۔ اگر آپ کو ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، آپ سے ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، ہو جاتی نماز بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جاتی، مثال کے طور پر سنت وغیرہ چھوٹ گئی آپ کی، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کیا کر لیے، سجدہ سہو کر لیے، تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بعض ائمہ جو ہوتے ہیں، جو زیادہ وہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، وہ ایسی صورتیں بعض وقت نماز میں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کر لیتے ہیں، سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ تو اس سے نماز میں کوئی فرق پڑنے والا جو ہے نا نہیں ہے۔ اب رہا جن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ بنیادی 4-5 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتلا دی تھی، اب وہ صورتیں میں آپ کے سامنے بتلا دوں گا۔ اگر کوئی آدمی نماز میں نماز شروع کرتے ہی ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ضم سورہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے کیا کر لیا معلوم ہے، ضم سورہ پڑھ لی، کوئی دوسری سورت پڑھ لی، یا سورہ فاتحہ سے پہلے کیا کر لیا کوئی آدمی کچھ قرآن کی آیتیں کیا کر لیا معلوم ہے، پڑھ لیا، اس کے بعد یاد آیا اسے کہ ارے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، تو کیا کرنا ہے اس کو، تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر ضم سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا مقام اعوذ باللہ ثنا، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کا مقام تھا، اس نے دوسری سورت قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ کے کیا کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھنے میں تاخیر کر دی، تو لہذا یہاں تاخیر واجب ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، تاخیر واجب کی وجہ سے، یعنی واجب کو دیر سے کرنے کی، اس کے وقت سے ہٹا کر آگے بڑھانے کی وجہ سے آپ پر کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں، فرض کے علاوہ مطلب سنت، واجب، نفل جو بھی ہیں، فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں، غور سے سمجھیے، فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں، فرض نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، مگر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا تو 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک کے ساتھ ایک پڑھے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب کی تکرار ہو رہی ہے، واجب کو آپ ڈبل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، ڈبل پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، پھر اس کے بعد ضم سورہ پڑھا یا 2-3 آیتیں پڑھی قرآن کی دوسری صورتوں کی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، تو چونکہ بیچ میں فاصلہ آ گیا جس کی وجہ سے وہاں تکرار واجب نہیں ہوتا، آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔
اگر سورہ فاتحہ ڈبل پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ڈبل پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیے، درمیان میں کوئی سورت پڑھ لیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیے، تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر سجدہ سہو کی ہی آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں اور دیگر نمازوں کی تمام رکعتوں میں۔ فرض نماز کی آخری دونوں رکعتوں میں اگر آپ سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ لیے، فرض نماز کی آخری دونوں رکعتوں میں آپ کیا کریے؟ کیا کیے؟ سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ لیے، یا فرض نماز کی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیے، آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور جو ہے نا سورت پڑھ لیے، یا کچھ بھی نہیں پڑھے، یا کچھ بھی نہیں پڑھے، تو آپ کو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی آخری دونوں رکعتیں ہیں، یعنی 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب کی نماز، 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر عصر عشاء ہے، تو ان نمازوں میں آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد غلطی سے دوسرا سورہ پڑھ لیے، تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخری رکعتوں میں مقصود صرف اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ایسا سجدہ سہو کی اگر سجدہ سہو پڑھنے کی وہ ایک فقہی بحث اس کے اندر ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر سورہ فاتحہ کے بعد آخری دونوں رکعتوں میں فرض کی، دوسری نمازوں کے لیے فرض کی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے صرف آپ کو، لیکن آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ بھی پڑھ لیا، تو بھی آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نہیں، صرف سورہ فاتحہ کو ڈبل آپ نے پڑھا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، سنت کی تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، واجب کی تکرار سے سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اور آخری دونوں رکعتوں میں فرض کی آخری دونوں رکعتوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، مگر اتنی دیر کھڑے رہے سبحان ربی الاعلیٰ کی اتنی دیر کھڑے رہے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے، نماز میں کراہت آ جائے گی، نماز میں کراہت آ جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ آپ کیا کیے؟ سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر گئے، کرنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہوتے ہی ضم سورہ شروع کرنا ہے، اگر ضم سورہ والی رکعت ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی کیا کرنا ہے؟ ضم سورہ پڑھنا ہے۔ نہیں اور پھر ضم سورہ کے ساتھ ہی کیا کرنا ہے؟ رکوع میں چلے جانا ہے، یہ طریقہ ہے۔ نہیں، اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دیر ٹھہر گئے جس میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر ٹھہر گئے سورہ فاتحہ کے بعد فوراً آپ نے ضم سورہ شروع نہیں کیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ ضم سورہ پڑھنا واجب ہے اور آپ نے اس میں تاخیر کی ہے، تاخیر واجب کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نہیں، ضم سورہ کے بعد فوراً رکوع میں جانا ہے آپ کو، لیکن ضم سورہ کے بعد آپ نے تھوڑی بہت تاخیر ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اتنی دیر آپ رکوع میں نہیں گئے ضم سورہ ختم ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھے، انا اعطیناک کا سورہ پڑھتے ہی فوراً کیا کرنا ہے؟ آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، لیکن آپ اتنی دیر خاموش رہے، ٹھہرے رہے رکوع میں گئے بغیر کہ اس میں ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی اتنی دیر پڑھی جا سکتی ہے، اتنی دیر خاموش رہے، تو تم نے آپ جو ہے نا رکن جو تھا، رکوع جو ہے وہ رکن ہے، اور تاخیر رکن ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو آپ پر واجب ہو گیا۔ تو یہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے آج سجدہ سہو کی صورتوں کے حوالے سے بیان کی گئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ضم سورہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کو فرض کی دونوں رکعتوں میں، ابتدائی دونوں رکعتوں میں، باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں ڈبل پڑھنا بغیر فاصلے کے، اور پھر جو ہے نا سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کے بعد جو ہے اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جس میں ایک تسبیح پڑھی جا سکے۔ یہ تمام صورتیں، یہ 3 صورتیں سجدہ سہو کی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ پھر دیگر مسائل کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔